اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سنو میں کس شان سے آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا بن کے آیا. سرکار کا علم میں ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں اور میں اپنی والدہ کا وہ خواب بن کے آیا ہوں جو والدہ نے بوقت ولادت دیکھا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس وقت دنیا میں آمد ہوئی تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا. 25 سال کی عمر میں جو آپ کے والد تھے حضرت عبداللہ 25 سال کی عمر جس وقت تھی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جب وصال اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی اس وقت ہو گیا اور آپ کی والدہ فرماتی جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں بیٹھی مکے میں تھی لیکن میں نے مکے میں بیٹھتے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا جو فارس کی کئی سالوں سے آگ نہیں نہ بجھ رہی تھی وہ سرکار کی ولادت سے بجھ گئی. جب سرکار کی ولادت ہوئی تو حضرت سیدہ آمنہ کیا فرماتی ہیں میں بیٹھی تو مکے میں تھی لیکن میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. ابھی جو دنیا میں تشریف لائیں اور ان کی چمک کتنی ہے کہ والدہ کو شام کے محلات نظر آ گئے. تو اسی لیے تو ہم اپنی گلیوں کو اپنے گھروں کو چمکاتے ہیں کہ آمنہ نے جو شام کے محلات دیکھے تھے یہ ساری اس کی خیرات ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے تو اللہ حضرت نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ستارے اس قدر میرے مکان کے قریب ہو چکے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ ابھی میرے مکان کے اوپر گر جائیں. وہ ستارے نہیں تھی وہ حقیقت میں فرشتوں کی قطار تھی. وہ نور کا صدقہ لینے آئے تھے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں پوچھتا ہوں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت وصال ہوا سرکار کی عمر مبارک تو 6 برس کی تھی. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ سرکار نے جو بات میں فرمایا کہ میں تو اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو بوقت ولادت میری والدہ نے دیکھا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں میں عیسیٰ کی بشارت بن کے آیا ہوں. اب کس نے بتایا کہ اے حبیب آپ ابراہیم کی دعا ہیں آپ جناب عیسیٰ کی خوشخبری بن کے آئے ہیں. تم میرے نسل پر اعتراض نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنی شان و شوکت سے بھیجا ہے کتنے اہتمامات میرے آنے سے پہلے ہوئے ہیں. ہر نبی جو بھی آتا رہا میری آمد کے تذکرے کرتا رہا. میری شان میری رفعت میرا مقام میرا بلند مرتبہ لوگوں کو بتاتا رہا. اور اگر کوئی نام ہی بتاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا ورفعنا لک ذکرک. کوئی محفل سجائے نہ سجائے کوئی تذکرہ کرے نہ کرے کوئی نعرے لگائے نہ لگائے اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. حبیب کیا نہیں کر دیا ہے بلند کر دیا ہے. کیا کر دیا میں حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. جو جس کا ذکر اللہ بلند کرے. پھر امام احمد رضا فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے. غوث پاک کے بارے میں اللہ حضرت نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. یہ ورفعنا لک ذکرک کا سایہ غوث پاک پر ہو تو آنے والا ہر ولی غوث پاک کے نعرے لگائے تذکرے کرے اور غوث پاک فرمائے قدمی ہذہ رقبتی من کل ولی اللہ. میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو جس پر ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ہو قیامت تک اس کا ذکر ہوتا ہے. تو جن کے لیے اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. حبیب پریشان نہ ہو. کوئی مانتا ہے مانے کوئی نہیں مانتا نہ مانے. اے حبیب ہم نے قیامت تک کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. یہ مصطفیٰ کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ذکر بلند کرے اس کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جس وقت کوہ طور پہاڑ پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. یہ اتنے دن روزے رکھو پھر قیام کرو پھر مجھے دیکھنے آنا.
اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی ذات کا دیدار نہیں کراؤں گا، اپنی صفت کی تجلی ڈالوں گا بس۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کی، کوہ طور پہاڑ پر آئے، عرض کی مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جب پہاڑ کی طرف دیکھا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو اللہ کی صفت کی تجلی پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ خر موسیٰ صعقا، جناب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ہوش آیا، عرض کی مالک انی تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے مالک و مولا مجھے یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے اے موسیٰ یہ میں نے کسی اور کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کسی اور کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ عرض کی مالک مجھے یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت مجھے ہوش آیا نا، میری آنکھوں میں اتنی طاقت آ گئی، میری آنکھوں میں اتنی بصارت آ گئی کہ 30 میل دور، کتنی 30 میل دور اگر ایک چیونٹی چلے اور چیونٹی کالی ہو، رات بھی کالی ہو، چیونٹی بھی کالی ہو، زمین بھی کالی ہو، رات بھی کالی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 میل دور میں اس چلتی ہوئی زمین پر چیونٹی کو دیکھ سکتا ہوں۔ 30 میل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی طاقت کتنی ہے۔ کہا میں کیا کرتا ہوں، کر سکتا ہوں 30 میل دور جو چیونٹی چلتی ہے، رات بھی کالی ہے اور چیونٹی کا رنگ بھی کالا ہے اور پھر زمین بھی کالی ہے، چیونٹی کو میں دیکھ سکتا ہوں جو 30 میل دور پر چل رہی ہے۔ چیونٹی کا جسم جسہ کتنا ہوتا ہے سارے احباب جانتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں 30 میل دور چیونٹی کو دیکھ سکتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو صفت کی تجلی پڑی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رب کو براہ راست دیکھا۔ کیا فرمایا؟ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صفت میں دیکھا، بہترین صفت میں دیکھا۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے اپنے رب کو بہترین صفت میں دیکھا۔ اور پھر رب نے سوال کیا حبیب بتاؤ فیما یختصم ملأ الاعلی، حبیب بتاؤ یہ ملأ الاعلی فرشتے کیوں جگڑ رہے ہیں؟ عرض کی انت عالم، اے اللہ تو زیادہ جانتا ہے۔ مصطفیٰ بتانا یہ چاہتے تھے میں جس کی بارگاہ میں آیا ہوں وہ زیادہ جانتے ہیں، علم عطا فرمائیں گے تو میں جان لوں گا۔ عرض کی مالک میں نہیں جانتا، فرمایا کلّا کر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق فوضا یدہ بین کتفیہ فوجدت برکہا بین ثدیہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رب نے دست قدرت رکھا اور سرکار نے کیا فرمایا؟ فوجدت برکہا بین ثدیہ، اللہ نے اپنا دست قدرت جب میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا، فوجدت برکہا بین ثدیہ، مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک کو سینے میں محسوس کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا اتدری فیما یختصم ملأ الاعلی، حبیب اب بتاؤ کہ فرشتے کیوں جگڑ رہے ہیں، کیوں جگڑ رہے ہیں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غیب کا سوال کر لیا۔ اللہ پہلے جانتا تھا کہ حبیب کیا جواب دیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ میں نے حبیب کے اوپر دست قدرت رکھا ہے تو کیا کچھ عطا کر دیا ہے، رب یہ بھی جانتا تھا۔ پھر رب نے پوچھا اے حبیب بتاؤ فرشتے کیوں جگڑ رہے ہیں؟ پہلی مرتبہ مصطفیٰ نے فرمایا انت عالم، اے میرا رب تو زیادہ جانتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ پوچھا فرمایا رب بھی، اے میرے رب میں جانتا ہوں فرشتے کیوں جگڑ رہے ہیں۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے یہ میرا وہ حبیب ہے جس کو میں جیسی شان عطا فرمانا چاہوں عطا کر سکتا ہوں، یہ غیب کی بات ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے قریب سے دیکھا، اگر موسیٰ کے اوپر صفت کی تجلی پڑے وہ 30 میل پر چوٹی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج مصطفیٰ قبر انور میں لیٹ کر اپنے غلاموں کے چہروں سے بھی واقف ہیں اور دلوں کے حالات سے بھی واقف ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری
वसल्लम ने बज़ाते खुद अल्लाह को अपनी सर की आंखों से देखा और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये इल्म अता फरमाया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अगर सिफ्त की तजल्ली पड़े तो मूसा की नज़रों में ये ताकत आ सकती है कि वो 30 मील चलती चींटी को देख सकते हैं। तो जिसने बराह रास्त क़ाब क़ौसैन औ अदना, इससे भी करीब रब ताला की ज़ात को देखा, ज़रा सोचें अल्लाह तबारक व तआला के की सिफ्त की अगर तजल्ली पड़ जाए तो कोई कायनात का पैमाना उसकी पैमाइश नहीं कर सकता। तो जिसके कंधे पर रब का दस्ते कुदरत हो और फिर सरकार ने फरमाया मैंने उसकी ठंडक को सीने में महसूस किया, और सीने में जिसकी ठंडक भी महसूस हो जाए फिर भला कोई सोच सकता है कि क्या कुछ अता किया और क्या कुछ अता हो गया। कहते हैं या तो अता करने वाला जानता है या जिसको अता हो चुका वो जानता है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बसारत, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसारत, कब्र अनवर में लेट कर बज़ाहिर हर गुलाम को देख रहे हैं, कौन मेरा नाम ले रहा है, कौन मेरे नारे लगा रहा है, कौन मेरे आने के तज़किरे कर रहा है, कौन मेरी आमद के चर्चे कर रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जो संदेश अता फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, कायनात में तुम जो कुछ इकट्ठा कर लो मेरे हबीब के आने पर खुशी मना लो, फजल पर खुशी मना लो। अल्लाह तबारक व तआला के हाँ ये बहुत बेहतरीन। जिस वक़्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वो बैठने वाला गुलाम जिसने आसफ बरखिया, जब उसने कहा था कि मैं हुजूर आपकी आंख झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस ला सकता हूँ, तख्ते बिल्कीस, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। फरमाया क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फ़ुक। फरमाया आंख झपकने से पहले मैं तख्त ला सकता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंख अभी झपकी नहीं थी कि तख्ते बिल्कीस आ चुका था। जब तख्ते बिल्कीस आया कितने फासले पर था और कितना चौड़ा 70 गज और 40 गज चौड़ा, 70 गज लंबा, कितना बड़ा था, कितने तालों के अंदर पड़ा था, तय खाने के अंदर पड़ा था, कमरों के अंदर पड़ा हुआ था। वो आसफ बरखिया तख्त ले आया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, हादा मिन फज़ली रब्बी, हादा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। क्यों? लियबलुवनी अशकुरु अम अकफुर, वो रब आजमाता है कौन शुक्र अदा करता है और कौन नाशुक्री करता है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मेरी बारगाह में बैठने वाले को अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई है कि वो इतनी दूर से तख्त ला सकता है, इतनी दूर से तख्त ला सकता है, तो अल्लाह ने मुझे कितनी ताकत अता फरमाई होगी। नहीं, ये नहीं फरमाया, फरमाया हादा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हबीब की सूरत में तो उम्मत मुसलमान को बहुत बड़ा फजल अता फरमाया, बहुत बड़ा फजल अता फरमाया, और इसी फजल का तज़किरा किया जाता है, इसी फजल की बात की जाती है। अगर मेरे आने पे नारा लग सकता है, कारी रिजवान साहब के आने पे नारा लग सकता है, किसी आलिम व खतीब के आने पर नारा लग सकता है, तो मुस्तफ़ा के आने पर नारा नहीं लग सकता, मुस्तफ़ा के आने पर नारा नहीं लग सकता। सरकार की आमद, जरा जोर से बोलना, सरकार की आमद, आका की आमद, जरा जोर से बोलो। ये सारा उन्हीं का फैजान है, ये सारा उन्हीं का सदका है, उन्हीं की बदौलत सब कुछ मिला है, उन्हीं के हम टुकड़े खाते हैं और उन्हीं के हम गीत गाते हैं और उन्हीं के जुर्मन में जन्नत में जाएंगे। शफात भी उन्होंने करनी है, जन्नत में भी उन्होंने लेकर जाना है। अगर हमारे आने में नारे लग सकते हैं, वाह वाह हो सकती है, तो जिनके सदके ये सब कुछ मिला फिर उन्हीं की वाह वाह होगी और उन्हीं की होगी, क़यामत तक उन्हीं की होगी। हम चले जाएंगे, हमारी नस्लें चली जाएंगी, अल्लाह के हबीब का जिक्र क़यामत तक होता रहेगा। बल्कि क़यामत के बाद जन्नत में भी तज़किरे हबीब के होंगे, जन्नत में भी नात मुस्तफ़ा की होगी। अगर आज हम यहाँ मुस्तफ़ा की नात पढ़ रहे हैं तो जन्नत में भी उन्हीं की नात पढ़ेंगे। इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा, अबू नौमान ने ख्वाब में देखा, किस्मत जाग उठी, रात को सोए हैं, किस्मत जाग उठी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए। इसके बाद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह की बात बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। इब्ने नौमान रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी से।
ابن نعمان کہتے ہیں میں ہاتھ باندھ کر پیچھے دوڑتا ہوا گیا. میں نے کہا حضور کہاں جلدی ہے, کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن نعمان میں فلاں شخص کو ملنے جا رہا ہوں, فلاں شخص کو ملنے جا رہا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ آپ اور فلاں شخص کو ملنے جا رہے ہیں, آپ اور فلاں شخص کو ملنے جا رہے ہیں؟ بلکہ حق تو یہ تھا کہ وہ آپ کو ملنے آئے, آپ اسے ملنے جا رہے ہیں. تو ابو نعمان کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ادب کر جس شخص کو میں ملنے جا رہا ہوں پتہ وہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جس شخص کو میں ملنے جا رہا ہوں وہ ہمارا میلاد مناتا ہے, وہ ہمارا میلاد مناتا ہے. تو ابو نعمان کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں مزید تھوڑا سا آگے ہوا اور میں سنبھلا, مجھے کچھ تسلی ہوئی, میں کچھ سنبھلا اور میں نے سنبھل کر پھر عرض کی. میں نے کہا حضور اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا میلاد مناتا ہے آپ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آپ بذات خود اسے ملنے جا رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو نعمان ادب کر, جو ہمارے آنے پہ خوش ہوتا ہے نا ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں. جو ہمارے آنے پہ خوش ہوتا ہے, جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو علی الاطلاق محدث کہا جاتا ہے, جو امام احمد رضا سے پہلے کے ہیں, تو پتہ چلا کہ جو اہل سنت و جماعت کا دین ہے, اہل سنت و جماعت کا جو مذہب ہے یہ بریلی کا گڑا ہوا نہیں ہے, یہ اسلاف کا دین ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو پاک و ہند کے بہت بڑے محدث اور مفکر ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے نیک عمل کیے, بڑے نیک عمل کیے. میں اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہتا یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے میری نماز قبول فرما, اس کی بدولت مجھے فلاں چیز عطا فرما. میں یہ نہیں کہتا مالک میں نے روزہ رکھا اس کی بدولت مجھے فلاں چیز عطا فرما. میں کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتا, لیکن جب میں میلاد منا کر سرکار کا آنے کا تذکرہ کر کے, سرکار کی باتیں کر کے کھڑا ہو کر سلام پڑھتا ہوں نا, سلام پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس سلام کا وسیلہ ڈال کر دعا کرتا ہوں مالک جو تیرے حبیب کے آنے پر میری خوشی کا اظہار کیا ہے اس کے صدقے مجھے فلاں چیز عطا فرما. ادھر شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہے. میں کسی اور کام کا وسیلہ پیش نہیں کرتا, میں صرف ایک وسیلہ پیش کرتا ہوں مالک جو میں نے سلام پڑھا ہے, تیرے حبیب کی بارگاہ میں التجائیں کی ہیں, تیرے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا ہے, مالک اس کو قبول فرما کے اس کی بدولت مجھے جو میں مانگتا ہوں وہ مجھے عطا فرما. یہ خوبصورت عمل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آخری بات کہ نماز فرض ہے, نماز فرض ہے. محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جتنی بھی اس کی فضیلت بیان کر لی جائے, مصطفیٰ کے تذکرے کر لیے جائیں, اتنی بھی چیزیں بالآخر یہ مستحب عمل ہے. اور مستحب عمل ہمیشہ وہی کرتا ہے جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے, جو سچا محب مصطفیٰ ہوتا ہے, جو مصطفیٰ کا سچا غلام اور سچا امتی ہوتا ہے, ہمیشہ وہی مستحب عمل کرتا ہے. تو ہم اس انداز میں مستحب عمل کر کے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, جو ہمارے لیے میلاد ہے, ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور ہم آپ کا میلاد منانا بھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کاشف بھائی کی اس کاوش کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.